بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم نئے اردو نصاب فیڈرل بورڈ کا ہم نئے آخری نظم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی دعا آپ کے سامنے، اس کے نوٹس اور اس کی تشریح سامنے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نظم، غزل اور اسباق کی نوٹس ہیں وہ میں آپ کو لنک اس کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ تمام نوٹس لے سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اس نظم میں کرنا ہے، ایک تو اس کی شاعر کا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی نظم کا نام، بورڈ میں یہ چیز ختم کر دی گئی ہے۔ اب آپ نے جسٹ صرف اور صرف شعر کو سمجھنا ہے۔ شعر کو سمجھنے کے لیے اس کا مفہوم سمجھنا لازمی ہے، اس لیے مفہوم آپ کو ہر شعر کا آنا چاہیے، اور اس کے بعد تشریح، کیونکہ تشریح 4 نمبر کی ہوگی، 5 نمبر کی ہوگی تشریح آپ کی، اور اس کے علاوہ جو آپ کا نظم اور غزل کو ملا کے 5 شعر دیے جائیں گے جن کے میں سے سوال بنائے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو ہر شعر کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کی ایکسپلینیشن، یعنی تھوڑی سی تشریحات ہوگی، تو آپ اس شعر کے ساتھ، شعر کے اندر سے ہی سوال جواب نکالنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ فیڈرل بورڈ نے اس سال جو نیا پیٹرن بھیجا ہے اس کے مطابق آپ کو اس چاروں نظمیں یاد کرنی پڑیں گی، اور چاروں غزلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پنجاب ٹیکسٹ بک کی بھی نظمیں اور غزلیں یاد کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ بورڈ میں 4 بورڈ شامل ہیں، آپ کے ایگزام میں 4 بورڈ شامل ہیں، اور وہ کون سے؟ نیشنل بک فاؤنڈیشن، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، KPK اور بلوچستان۔ اس لیے اگر آپ 2 بورڈ کی اچھی طرح تیاری کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس مطلب ہے کہ آپ کو ہر سوال اٹیمپٹ کرنے کے پاس آپ کو بہت مدد ملے گی، آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپشن ختم ہو جائے گی کہ ہاں اب مجھے سوال آتا یا نہیں آتا۔ اس لیے کم از کم 2 بورڈز کی کتابیں اچھی طرح آپ لوگ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بورڈ کی کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن کی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، بہت جلد آپ کو پنجاب ٹیکسٹ بک کی بک جو ہے وہ میں پڑھانا شروع کر دوں گی۔ اس کو بس جسٹ آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے، آپ جسٹ اس کو سنیے لیکچر، تاکہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو یاد رہ جائے گا، اور وہ یاد رہنے سے ہی اگر اس طرح سے سوال آ جاتا ہے نظم سے، غزل سے، تو آپ آسانی کے ساتھ تشریح کر سکتے ہیں، اس میں سے سوالوں کے جواب نکال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسباق کا بھی میں آپ کو پڑھا دوں گی، کیونکہ اسباق میں سے بھی تشریح آئے گی اور اس میں سے بھی کوشچن آنسر بن کے آئیں گے۔ تو اسباق کو بھی آپ، ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو جسٹ سن لیجئے گا ایک دفعہ، تاکہ آپ کو وہ تشریح کرنے اور اس میں سے سوالوں کو جواب نکالنے بہت آسانی ہو جائے۔ یہ شعر نمبر 4 ہے، اس کا مفہوم یاد کیجئے، اس کی تشریح اچھی طرح یاد کیجئے۔ یہ نوٹس کی شکل میں ہے، پہلے بھی میں نوٹس شائع کر چکی ہوں، وہ ذرا آسان الفاظ میں تھے، یہ ذرا تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سارے کے سارے یاد کریں، جو آپ کو امپورٹنٹ لائنز ہے اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ رائٹنگ تھوڑی سی باریک ہے کیونکہ اسکرین شاٹ لیے گئے ہیں، اس لیے آپ بھی اس کو زوم کر کے، اسکرین شاٹ لے کے زوم کر کے اس کو لکھیے گا، یا پھر سٹاپ کر کے ویڈیو وہاں سے تھوڑا سا زوم کر کے لکھیے گا، تب آپ کو یہ نظر آئے گا۔ آسان طریقہ جو لکھنے کا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کیونکہ ظاہر ہے یہ نوٹس کی شکل میں بنائے گئے ہیں، ان کی پکس لی گئی ہیں، وہ آپ کو شیئر ہو رہی ہیں، تو آپ کو سامنے سے اس طرح دیکھنا بہت کلیئر نہیں ہوگا۔ آپ ان کے اسکرین شاٹ لیجئے اور پھر لکھیے، پھر ان کو یاد کیجئے۔ خاص طور پر ایک سوال آپ کو مفہوم یاد کریں گے تو آپ کا ایک سوال حل ہو جائے گا، اور تشریح یاد کریں گے تو تشریح کے اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوال جواب، جتنی بھی نظمیں ہیں ان کے سب کے سوال جواب کیجئے، اور جتنی بھی غزلیں ان سب کے سوال جواب بھی کیجئے۔ ان کے پیچھے جو قواعد موجود ہیں وہ کیجئے، کیونکہ آپ کے MCQs آپ کے قواعد میں سے بننے لگے ہیں۔ ایک اور اہم بات کلاس 9 کے بچوں، کہ جو آپ کے پیراگراف کی تشریح ہوگی وہ ان سین بھی ہو سکتی ہے۔ ان سین جو بورڈ والوں نے پیٹرن دیا، انہوں نے ایک چیز ان سین ڈالی ہے، تو اس کا مطلب آپ نے 4 بکس، بورڈ کی بکس بھی پڑھنی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے
تو اس لیے میں کم از کم آپ کو 2 بورڈز کی بک پڑھا دوں گی. ایک پڑھا چکی ہوں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی اردو، اور ایک رہ گئی ہے پنجاب ٹیکسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے وہ میں شروع کر دوں گی. آپ ان کے لیکچر اچھی طرح سنیے گا، سمجھیے گا اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو سوالات کوئی بھی آ جائے اس کو حل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک اور اہم بات کہ آپ کے تمام اسباق جتنے بھی ہیں ان سب کے جو ہے نا سوال جواب ختم کر دیے گئے ہیں. صرف اسباق کی بات کر رہی ہوں، صرف اسباق کی بات کر رہی ہوں. ان کے سوال جواب ختم کر دیے گئے ہیں. ان اسباق میں سے صرف آپ کو تشریحاں دی جائیں گی یا کوئی بھی بڑا سا پیراگراف دے کر اس میں سے سوال جواب نکالنے ہوں گے. اس لیے حوالہ جات یہ ساری چیزیں باقی چیزیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. بہت جلد گیس پیپر بھی انشاءاللہ اردو کے شائع اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ کس قسم کے سوالات آتے ہیں. ایم سی کیوز بھی انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی. تمام گرامر کے، نظموں کے. اس سال تو انہوں نے شعراء میں سے کوئی کوشچن نہیں دیا، لیکن کیونکہ تمام شعراء ایک ہی ہیں سب بورڈز کے، تو اس میں سے بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے. شعر نمبر 9 کی شعر. نظم کا نام، شاعر کا نام، یہ چیز ختم کر دی گئی ہے. اب صرف آپ کو اس کا مفہوم آنا چاہیے اور ساتھ ساتھ شعر کی اشعار کی تشریح آنی چاہیے. کلاس 9 آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز، کیونکہ تشریح دعا کی علامہ اقبال کی نظم اپلوڈ ہو رہی ہے. ان کے اشعار اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے، یاد کیجیے. تشریح مفہوم اچھی طرح یاد کیجیے تاکہ کوئی بھی کوشچن بیچ میں سے بن کے آ سکے تو آپ کو کرنے میں آسانی ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے. آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی. ان تمام نوٹس کا لنک جتنے بھی اسباق، نظم، غزل ہیں ان کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ وہیں سے آسانی کے ساتھ ان چیزوں پہ آسانی سے جا سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. بہت سے بچے کہتے ہیں کہ بلر نظر آ رہا ہے، کلیئر نہیں ہے. بیٹا یہ ظاہر اسکرین شاٹ لیا گیا ہے چیزوں کا، اور اسکرین شاٹ میں ظاہر چیز دور سے اسی طرح نظر آتی ہے، تو آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو زوم کر کے لکھیے گا اور پڑھیے گا. کیونکہ لیپ ٹاپ پہ یا اس طرح لکھ کے جو ہے نا اپلوڈ نہیں کیا گیا، اس لیے. یہ آخری شعر کی تشریح ختم ہو رہی ہے اس پیج پہ. یہاں سے اب سوال جواب شروع ہو چکے ہیں. سوال جواب اچھی طرح کیجیے. مرکزی خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں نظم کا، لیکن اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو کر کے شعر کا مرکزی خیال لکھنا آتا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں.